یہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اس کی آبادی 3 لاکھ تھی، اب 9 لاکھ ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ اس کی نالیوں میں سندل کا پانی بہا کرتا تھا، اب خون بہتا ہے۔ حیدرآباد کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ پہلے یہاں کی پرانی آبادی اور نئے آبادکار یوں مل کر رہے جیسے دودھ میں گھلی ہوئی شکر۔ پھر حالات کے ڈھنگ اور سیاست کے رنگ بدل گئے، دودھ پھٹ گیا، شکر پھیکی ہو گئی۔ یہ شہر اب اداس کرتا ہے، مگر صرف اداس کرتا ہے، مایوس نہیں کرتا۔ حیدرآباد کی عجب بات یہ ہے کہ اس پر موت کے سائے کتنے ہی منڈلائیں، اس شہر میں جینے کی امنگ خوب زندہ ہے۔ وقت نے ہو سکتا ہے اس کی چال بدل دی ہو، مگر اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کو روکا نہیں۔ حیدرآباد کے باشندے اب بھی، یا یوں کہیے کہ ابھی تک، آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک دیکھتے رہیں گے، کب تنگ آ جائیں گے اور کب مایوس ہو کر گردنیں ڈال دیں گے۔ آگے کیا ہوگا اس کا علم خدا کو ہے، اور اس کا اندازہ اہل سیاست کو۔ آئیے آج دیکھیں کہ وقت کے اس سرد خانے میں زندگی کی ابھی کتنی حرارت باقی ہے۔ جینے کی امنگ کچھ تو انسان میں ڈھونڈیں، کچھ دنیاوی مال و اسباب میں، کہ یہ سب باہر کی علامتیں ہیں لیکن اندر کی کہانیاں کہتی ہیں۔ میں چلا جا رہا تھا، فوجداری روڈ پر ایک بڑے سے احاطے میں بہت سے مزدور بیٹھے ٹین کے ٹرنک اور ٹین ہی کی پیٹیاں بنا رہے تھے۔ کھلے آنگن میں اوپر تلے سینکڑوں پیٹیاں چنی ہوئی تھیں، نیچے بڑی، اوپر چھوٹی۔ کارخانے کے مالک جمیل احمد صاحب کبھی دہلی سے چل کر یہاں آئے تھے۔ حیدرآباد میں انہوں نے بہت سے دوسرے کاروبار کرنا چاہے مگر ناکام ہوئے، اور بالآخر باپ دادا کا کاروبار شروع کیا اور کامیاب ہو گئے۔ میں نے جمیل احمد صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ باقاعدہ کارخانہ قائم کر رکھا ہے؟ جی ہاں، یہاں کارخانہ ہے جس کے اندر یہ ویسے گھریلو صنعت کہلاتی ہے۔ یہاں ہمارے پاس اس وقت 6-7 لیبر ہیں اور ان کے ساتھ 1-2 ہیلپر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ویسے حیدرآباد کے اندر تقریباً 25-30 کارخانے ہیں، مگر یہ ہے کہ زیادہ بڑے جو کارخانے ہیں ان میں تقریباً 6-7 ہی لیبر تقریباً کام کرتی ہے۔ یہ جو بہت بڑی پیٹیاں ہیں یہ کس کام آتی ہیں؟ یہ بستروں کے کام آتی ہیں۔ جی ہاں، ان میں اسٹور کر دیتے ہیں اور سردیوں کا اس میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کل جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اپنے چھوٹی موٹی چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں، دیگر یہ جہیز کے سامان کے لیے بھی لوگ پرچیز کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا جہیز اپنے غریب بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اکٹھا کریں اور پھر وقت پڑنے پر انہیں کو وہی گفٹ کر دیتے ہیں۔ کس قسم کی پیٹیاں، کس قسم کے ٹرنک سب سے زیادہ مانگ میں ہیں؟ پہلے بڑی پیٹیوں کا مانگ کم ہوا کرتی تھی، لیکن جو زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور آج کل جہیز کے تقاضے جیسے آپ کو پتہ ہے زیادہ ہی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، اس کی وجہ سے یہ بستروں کی جو بڑی پیٹیاں ہیں یہ زیادہ استعمال میں آ رہی ہیں بنسبت چھوٹیوں کی۔ کہنے لگے کہ زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور زندگی کی یہ پیش رفت اس روز چھوٹی بڑی پیٹیوں کے سائز سے ناپی گئی۔ اب میں اور آگے بڑھا۔ بقرعید قریب تھی اور حیدرآباد کی ریشم گلی میں خریداروں خصوصاً خواتین کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں ریشم گلی میں اور آگے بڑھا اور اب کے ایک مختلف منظر دیکھا۔ آپ بھی دیکھیے، کیا اس میں بھی زندہ دلی کی علامتیں چھپی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیے، کیوں نوجوان لڑ رہے ہیں؟ نوجوان یوں لڑ رہے ہیں کہ لیڈیز کو آتے آتے پریشان کرتے ہیں یہ لوگ، جو ہے نا آج کل بدتمیزی کرنا لیڈیز کے ساتھ اس قسم کی، کہ کسی کو چھیڑنا، کسی کو تلا مار دینا، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس کی بنا پہ ان ساتھیوں نے ان کو پکڑا ہے، ان کو مارا ہے۔ کیا یہاں ریشم گلی میں یہ عام طور پہ ہوتا رہتا ہے؟ ہاں، یہ ریشم گلی میں اس قسم کی وارداتیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے کچھ جو ہے کہ یہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ چوری چکاری تو نہیں ہوتی؟ نہیں، چوری چکاری نہیں ہوتی ریشم گلی میں نہیں۔ جی، یہ ایلفی تالوں میں ڈال جاتے ہیں کبھی کبھی۔ نہیں مطلب یہ کہ دکانیں کھلی ہیں، تالے وغیرہ بناتے ہیں۔ آپ تالے ساز ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، میں تالا چابی یہاں 17 سال سے۔ آپ کا تعلق کہاں، علی گڑھ سے تو نہیں؟ نہیں سر، میں اجمیر شریف کا رہنے والا ہوں۔ اجمیر میں تو تالے نہیں بنتے تھے؟ نہیں، مرمت کرتا ہوں میں تالوں کی،
बनाता नहीं। اب جب کہ چوری اور ڈکیتی زیادہ ہونے لگی ہے تو آپ کا کاروبار تو بڑھ گیا ہو؟ نہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے، نہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں تو یہاں 20 روپے تالے کھلائی کے لیتا ہوں ان لوگوں سے۔ اچھا، کسی کا تالا کھولنا پڑے تو یہ بتائیے کہ کیا اب بھی وہ پرانی طرح کے تالے چل رہے ہیں یا اب بدل گیا؟ نہیں تھا، اب وہ پرانا زمانہ تو ختم ہو گیا، اب چائنا کے تالوں پہ زور ہوا ہے، تو وہی تالے یہاں پہ چلتے ہیں اور وہی تالے اچھے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں آسانی سے؟ اب آسانی سے تو ہمارے لیے تو آسانی سے کھلتے ہیں، دوسرے کے لیے مشکل ہے۔ ہم تو اس کا سمجھو آپ، مجھے بھی 55 سال ہو گئے کام کرتے کرتے۔ اجمیر میں کیا کرتے ہیں؟ میں یہی کام ہے، میرا خاندانی یہی کام ہے۔ یہ احمد سعید خان قفل ساز ہیں اور 55 سال کی مشقت کے بعد نئے زمانے کا ترقی یافتہ تالا کھول دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ سرزمین پاکستان کی، قفل ساز اجمیر کا اور تالا چین کا۔ وہیں ریشم گلی میں میری ملاقات ایک استاد سے ہوئی جن کا نام پرویز راجپوت ہے۔ میں نے ان کی شخصیت میں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی امنگ کو ٹٹولنا چاہا اور پوچھا کہ پرویز راجپوت صاحب، آپ 3-4 سال سے استادی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ طالب علم بھی رہے ہوں گے، اب بتائیے آج کے معاشرے میں استاد کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، جو ہے جس وقت ہم نے تعلیم حاصل کی تھی اس میں اگر میں یہ کہوں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ اس وقت کی تعلیم میں اساتذہ اور طلباء کے درمیان یوں سمجھیں کہ جس طرح گھر میں باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ ہوتا تھا وہ رشتہ تھا، لیکن اب وہ ہے کہ وہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ٹیچرز کا احترام جو بالکل ختم ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ خود طلباء کے ماتحت تھے، جس طرح طلباء کہتے ہیں انہیں اسی طرح کرنا پڑتا ہے۔ آپ ذاتی طور پہ دل کی گہرائیوں میں کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس پیشے میں آ کے آپ نے برا کیا؟ نہیں، میں خیر میرا تو بالکل خواہش یہ تھی کہ میں یہ پیشہ اختیار کروں، مجھے تو بالکل شروع سے یہ شوق تھا، لیکن اب جس طرح کے حالات ہیں اس طریقے سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ پیشہ برا ہے، بلکہ اس حالات کو سدھارنے کے لیے کچھ نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ آپ کے اس 3-3.5 برس کے کیریئر میں کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا مقام آیا جب آپ نے سوچا کہ آگے چل کے اس پیشے کو ترک کر دیں گے اور کچھ اور کریں گے؟ نہیں، خیر وہ تو خوب سے خوب تر کی تلاش تو رہتی ہے، میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ LL بھی کیا ہوا ہے، لیکن میرا مقصد تو یہی تھا کہ میں اس ایجوکیشن میں رہ کے کام کروں۔ اب بھی میرا یہ ہے کہ میں اسی پیشے کو آگے بڑھاؤں، مثال کے اب لیکچرشپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس میں اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں اس میں آگے بڑھاؤں، اور اگر دوسری کوئی اچھی پوسٹ مل جاتی ہے تو یقیناً میں آگے کی طرف جاؤں گا۔ پرویز راجپوت سے ہونے والی یہ باتیں سن کر ایک طالب علم میرے قریب آ گیا، اس کا نام ندیم تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ میں ان لوگوں کی داستانیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جنہوں نے حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ میں نے ندیم سے پوچھا، آپ ایسے نوجوانوں سے واقف ہیں جنہوں نے ہمت نہیں ہاری؟ سر، اس طرح کا میرے ساتھ ایک وقت دفعہ واقعہ ہوا ہے اور میں نے وہ خود دیکھا ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر جو رکشہ چلا رہا ہے اور وہ محنت کو عظمت سمجھتا ہے، صرف محض ایک ڈگری کو جو ہے نا اپنا نہیں یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے ڈاکٹر کی اور میں افلاطون کا بچہ ہو گیا ہوں یا کچھ بھی ہو گیا ہوں، اس چیز کو وہ یہ نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے محنت کرنے کے لیے ایک مزدور کے ساتھ جو ہے نا اگر کچھ وزن بھی اٹھانا پڑتا ہے تو میں اٹھاتا ہوں، یعنی کہ اس بندے نے ہمت نہیں ہاری ہے اور اس نے محنت کی ہے، چاہے اس نے رکشہ ہی کیوں چلایا ہے، حالانکہ اس کے پاس MBBS کی ڈگری ہے، وہ جاتا جی میں فلانے منسٹر کے پاس جا رہا ہوں اور فلانے منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ منسٹروں کو منہ دے سکے، کیونکہ منسٹروں کو بھی منہ دینے کے لیے قائد اعظم چاہیے۔ منسٹروں کو بھی منہ دینے کے لیے قائد اعظم چاہیے، اور جو نہیں جانتے میں انہیں سمجھاتا چلوں کہ پاکستان میں بڑی رقم کے نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر چھپی ہوتی ہے، اشارہ بانی پاکستان کی طرف نہیں، نوٹوں کی طرف ہے۔ آئیے آگے چلیں اور بازار کے ماحول میں کھو کر زندگی کے سراغ پانے کی کوشش کریں، اور اس پیاز والے کی بات سنیں جس نے مجھے تنبیہ کی کہ اس زمانے کی بات کرو، پہلے کی بات نہ کرو۔ کا دیا ہر جگہ کام آتا ہے، خدا کسی کو ان آنکھوں سے محروم نہ کرے۔ یہ آنکھیں بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کسی کو ان آنکھوں سے محروم نہ کرے۔ ارے پیاز لانے والے کو فری 2 روپے کلو۔ بہت سستی ہے 2 روپے کلو؟ ہاں جی جناب، 2 روپے کلو۔ پیاز تو بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ زمانے میں نہیں ہے، اب تو جناب 2 روپے کلو سستی ہو گئی، زمانے کی بات کرو، پہلے کی مت بات کرو۔
रुपया ला रुपया 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 सब 1 रुपया ले, ये सब 1 रुपया ला रुपया रुपया 5 ले 1 रुपया ले, ये 1 रुपया ला रुपया 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 सब 1 रुपया ले, ये रुपया 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 शादी की मेरी नहीं, मुलाकात की मेरी नहीं, मोहब्बत की मेरी नहीं, दिल की मेरी, ईद की मेरी, ईद की मेरी, ईद की मेरी दोस्ता, ईद की मेरी, बकरात की मेरी, पहली मुलाकात की मेरी, पहली मुलाकात की मेरी। उजला की गाड़ी दिया 6 रुपए किलो, ये 70 दिया लेने भेजिए कराची से 6 रुपए किलो, अल्लाह वाली गाड़ी 6 रुपए किलो। और हैदराबाद के बाजारों से गुजरकर मैं उस कारखाने में दाखिल हुआ जहां इस शहर की ऐसी सनत कायम है कि एक दुनिया उस पर रश्क करती होगी। शीशे की जैसी और जितनी अच्छी चूड़ी हैदराबाद में बनती है कहीं नहीं बनती। चूड़ियों में ऐसी नज़ाकत, नफासत, आला ज़ौक़ और उम्दा सलीका सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में मिलता है। मगर मैं उस रोज़ चूड़ियों के ताजरों से मिला तो वो भरे बैठे थे। वो हुकाम से सख्त नाला थे जो चूड़ी की सनत को तरक्की नहीं देते। इस सनत को कहीं से कोई कर्जा नहीं मिलता, कोई इसे इमदाद नहीं देता और चूड़ियों की बरामद से किसी को ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं। चूड़ियों के एक ताजिर ने मुझसे कहा कि सियासतदान चूड़ी का नाम सिर्फ उस वक्त लेते हैं जब आपस में एक दूसरे को शर्म दिलाने के लिए वो चूड़ियाँ पहनने का मशवरा देते। मैं चूड़ी के एक कारखाने में दाखिल हुआ। हम लोगों के घरों के गुस्ल खाने जैसा छोटा सा तंग कमरा जिसमें न हवा का गुजर और न रोशनी का, और हर तरफ गैस के शोले जिनकी हरारत से चूड़ियों के मुंह जोड़े जा रहे थे। बाकी हालात कुछ मेरी और कुछ मजदूरों की ज़बानी सुनिए, और हालात के इस सर्द खाने में ज़िंदगी की हरारत मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी तलाश कीजिए। ये जो ख़वातीन अपने हाथों में 2-2, 3-3 दर्जन चूड़ियाँ चढ़ा लेती हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक एक चूड़ी पर मेहनत करना पड़ रही है। हर चूड़ी का जोड़ बिठाया जा रहा है, उसमें इतने ध्यान से काम हो रहा है, उसमें टूट फूट भी बहुत हो रही है। आप लोग कितने घंटे रोज़ काम करते हैं? हम तकरीबन 12-13 घंटे रोज़ काम करते हैं मुसलसल। सुबह 6 बजे से तकरीबन 7 बज जाते हैं, 7-8 बज जाते हैं बाई दफ़ा तो। और हम जो है सारे दिन काम करते रहते हैं बैठे हुए सुबह से, और हमें बहुत गर्मी का सामना करना पड़ता है। सारे दिन बैठे रहते हैं आग के सामने। यहाँ तो आग बरस रही है। बिल्कुल जी। इसमें ये आपकी ये शोले जो हैं, इससे आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? चूड़ी तो आपको बनी बनाई मिलती हो? बनी बनाई मिलती हैं, दुकानों से आती हैं। उनका काम जो होता है हम करना पड़ता है हमको। चूड़ियों जो मुँह खुले होते हैं वो जोड़ते हैं हम। यहाँ पर जो 8 कारीगर बैठे हैं और ये एक एक चूड़ी पे इतने ध्यान से तवज्जो से काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। एक कारीगर की औसतन महीने की आमदनी क्या होती हो? औसत कम से कम एक कारीगर की 1500, 1600, 1800, 2100 तक है बस। आप लोग ये काम के बचपन से शुरू कर रहे हैं? हमको तकरीबन ये काम करते हुए 14-15 साल हो गए हैं। यानी कितनी उम्र से शुरू करते हैं? हमने तकरीबन 8 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। आप में से कोई स्कूल में तालीम भी पा चुका? वो है। आप में से किसी ने स्कूल में तालीम पाई? आपने पाई कि कितने दर्जे पढ़े थे आप? 12 क्लास तक? 5 क्लास तक। तो अब आप क्या महसूस करते हैं कि वो तालीम आपके काम आती है? इसमें नहीं आती। तो ये जो यहाँ अब आप इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि आपको जो मजदूरी मिल रही है वो काफ़ी है या आपका मुतालबा है कि ज़्यादा मिलनी चाहिए? बस ये है कि अब मजदूरी जो कुछ हो रही है हालत के मुताबिक बहुत है। हालत जो है ऐसे लगे हुए हैं कि पूरा नहीं होता है। धंधा पानी शहर में ऐसे लगे हुए हैं, जो भी मजदूरी होती है यहाँ पे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा हो जाता है। अपना घर का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का पूरा हो जाता है। और अब हमारे तवक्को यही है कि इसमें थोड़ा बहुत इजाफा तो होना चाहिए तनख्वाहों में, पैसों में। और ये ना होना चाहिए कि आपकी बड़ी फैक्ट्रियाँ बने जिसमें खुली जगह हो और एयर कंडीशनिंग हो? वो एयर कंडीशन तो इसमें नहीं चल सकता, क्यों? ये गर्म हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तो उसमें फिर बीमारी पैदा होती है। तो बीमारी पैदा हो जाती है तो फिर उसमें ना कारीगर काम कर सकता है ना कोई दूसरा काम कर सकता है। मतलब ये है कि आप मजबूर हैं, इसी गर्मी में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। सबसे अहम सवाल मैं आपसे सबसे आखिर में पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यामीन अराइन। क्या नाम है तुम्हारा? नाम नानक। नानक? क्या करते हो तुम? स्कूल पढ़ता।
और कहाँ रहते हो? लाकत कॉलोनी। अच्छा, इस वक्त यहाँ रेशम बाजार में क्या कर रहे हो तुम? अभी हम काम कर रहे हैं। क्या काम करते हो? ये गुसल खाना धोते हैं, मेरी अम्मी धोती है, मैं कचरा उठाता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? तीसरी में। तो कहाँ तक पढ़ोगे? मैट्रिक। मैट्रिक करोगे? उसके बाद क्या बनोगे? हैं जो तुम बोला। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे? डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। बन जाओगे? हाँ।